اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ویورز السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ گپ شپ والی گفتگو ہے اور موضوع ہے زہران ممدانی۔ زہران ممدانی کے بارے میں گفتگو کیوں کرنے جا رہا ہوں؟ حالانکہ جو میئر ہوتا ہے کسی بھی سٹی کا ایکچولی وہ لوکل پالیٹکس کا بندہ ہوتا ہے، گلوبل اور انٹرنیشنل اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی ایکسپوجر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ اس کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور لوگ ایک سم ٹائم ایک لوکل ایونٹ اور لوکل فینومینا کو بھی جو ہے اس سے اس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اس سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کی برکات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے آج سوچا کہ ساری دنیا اس پر گفتگو کر رہی ہے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے اس بارے میں، کچھ ایک آدھ پہلو میں اب اس کو ڈسکس کروں اس کے حوالے سے، کیونکہ میں بنیادی طور پر ساری زندگی استاد رہا ہوں اور پڑھایا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، اور الحمدللہ نوجوان نسل سے ساری زندگی انٹریکٹ کیا اور نوجوانوں سے ہی چونکہ انٹریکٹ کرتا ہوں اس لیے ان کے بارے میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں ان کو، ان کے مسائل بھی جانتا ہوں، ان کی سوچ بھی جانتا ہوں، اور جس طرح سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے ان چیزوں کو میں بہتر طور پہ جانتا ہوں۔ بہت سے لوگوں سے جو کہ نوجوانوں سے ہر وقت شکوہ کنار رہتے ہیں اور ان کو صرف ان کے اندر نیگیٹیوٹی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے بھی اعتراضات ہیں، کئی اعتراضات ہیں، لیکن میں پھر بھی ہوپ فل ہوں نوجوان نسل سے، ان کے بہت ساری کچھ چیزیں جو پازیٹیو ہیں، میں ہمیشہ ان کو گلوریفائی کرتا ہوں، ان کو ہمیشہ بیان کرتا ہوں۔ نوجوان نسل کے اندر کچھ ایسی خوبیاں جو بڑوں میں نہیں تھی، پچھلی صدی کے لوگوں میں نہیں تھی۔ تو چلیں، اب زہران ممدانی بھی ایک نوجوان ہے اور اس نے امپیکٹ کیا دنیا کو، صرف ایک اس نے اس کو ایک لوکل فینومینا نہیں رہنے دیا، اس نے اس کو ایک گلوبل لیول پر وہ مہم، اس کی بات، اس کی آواز پھیل گئی۔ تو میں زہران ممدانی کے پہلے اس کی تھوڑا سا سوانحی خاکہ یا اس کی جو تعلیم و تربیت، اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل، اور وہ سارا تھوڑا سا بیان کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف ادھر ادھر کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو صحیح طور پہ، باوجود سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی خبر، لمحے لمحے کی خبر آ رہی ہے، لیکن اوٹ پٹانگ چیزیں بھی بیچ میں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے صحیح باتیں بعض اوقات چھپ جاتی ہیں اور کوئی اوٹ پٹانگ بات بھی نکل آتی ہے بیچ میں سے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا کے دو دھاری تلوار ہے سوشل میڈیا جو ہے، اس میں صحیح بھی ہے، اس میں غلط بھی ہے، اور اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں سچ بھی ہے، اس میں تاریکی بھی ہے، اس میں امید بھی ہے، اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اور پیسمزم بھی ہے، اور جہالت بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اور نیکی بھی ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے سوشل میڈیا کے اندر۔ تو آپ کو اور مجھے بہت ویجیلنٹ ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں جی زہران ممدانی کے بارے میں۔ پھر زہران ممدانی کون ہے جی؟ زہران ممدانی اس کی پیدائش 18 اکتوبر 1991 میں ہوئی تھی، یوگنڈا کے شہر کمپالا میں۔ یوگنڈا جو افریقن ایک کنٹری ہے، وہاں اس کا تعلق اس کا مطلب بر اعظم افریقہ سے تھا، یوگنڈا سے تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جی یہ تقریباً 6 7 سال کی عمر میں یہ موو کر گئے امریکہ، نیو یارک سٹی آ گئے اس کے والد، اور یہ اپنی ماں باپ کے ساتھ آ کے یہاں پر اس نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اور اس کے جو والد ہیں، اس کے والد کا نام جو ہے وہ ہے محمود ممدانی، جو کہ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ اور جو اس کی والدہ ہیں، مدر ہیں جو اس کی، وہ مائرا نائر، یہ ایک ہندو ہے اور ان کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ اور جو بیوی ہے، اور یہ جو ہے اپنا زہران ممدانی، یہ ایک مسلمان ہے، ایک شیعہ مسلم ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کا تعلق، جب اس کی شادی ہوئی، ملاقات اس کی دبئی میں ہوئی 2021 میں، اور پھر 2025 میں اس کی شادی ہوئی، نکاح اس کا دبئی میں ہوا تھا۔ پھر جو شادی کی سیلیبریشن اور باقاعدہ طور پر جو شادی ہوئی وہ نیو یارک میں ہی ہوئی۔ اس نے گریجویشن یا بی اے کی ڈگری لی ہے باڈوین کالج سے، افریقن اسٹڈیز کے اندر اسپیشلائزیشن ہے اس کی۔ اور یہ کیپ ٹاؤن میں تھا جس وقت رہتے تھے یہ، ساؤتھ افریقہ میں۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2020 میں اس نے سیاست میں حصہ لیا، اور پہلی مرتبہ جو تھا نا یہ جو اسٹیٹ اسمبلی ہے نیو یارک کی، اس میں یہ سلیکٹ ہوا، اور جو 5 سال مسلسل اس سے پہلے جو جیتا رہا اس کو شکست دے کے یہ جیتا، ارویلا سیمونٹاس سے۔ اچھا، یہ تو اس کا بنیادی تعارف تھا تھوڑا سا، اور اس کی چند باتیں اور بھی ہیں، میں وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے یہ ایک اینیمیٹر السٹریٹر ہے، اور یہ کافی ورسٹائل قسم کا آدمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں، انگریزی تو بولتا ہی ہے، یہ امریکہ میں پڑھا لکھا، وہیں پہ اس کا بچپن جوانی گزری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اردو اور ہندی زبان بھی بول لیتا ہے، پھر یہ لوگانڈا کی زبان بھی لوگینڈا کی زبان بھی، پھر ہسپانوی یا اسپینش لینگویج بھی جانتا ہے اور عربی بھی جانتا ہے۔ ان 4-5 زبانوں کی اس کو شدھ بدھ ہے۔ اور اس نے اپنی مہم کے دوران بھی، اگر آپ کو جن لوگوں نے غور کیا ہوگا، کہ جب لوگوں سے ووٹ مانگے اس نے اپنی سوشل میڈیا پر، اور اس نے انہی کی زبان میں ووٹ، انگریزی میں، اسپینش میں، عربک میں، اردو میں، ہندی میں، وہ 4-5 یوگینڈین اور لوگینڈن کی زبان، اور ساری زبانیں جو اس کو تھوڑی یا زیادہ آتی تھی، اس نے اس کو استعمال کیا ان ساری زبانوں کا، اور اس کا بڑا فائدہ ملا، لوگوں نے اس کو اپنے قریب محسوس کیا، اور یہ اس کی ہے۔ اور پھر یہ کہ میوزک کا یہ شوقین ہے، خود کمپوزیشن بھی بناتا رہا ایک زمانے میں، اور ریپ بھی کرتا رہا، لیکن بیچارہ ناکام ہوا ریپ کے اندر تو، لیکن بہرحال اس کو میوزک کا شوق ہے، اور میوزک میں ریپ شیپ بھی کیا اس نے۔ کرکٹ، فٹ بال اور ریسلنگ وغیرہ کو خوب انجوائے کرتا ہے، مطلب یہ ایک بھرپور نوجوان ہے۔ 34 سال عمر ہے اس کی۔ اب دیکھیں نا اس کی عمر کتنی ہے تو ٹوٹل، اب آپ دیکھیں اس نے اپنے 67 ایئرس کے میئر کو شکست دی ہے، اور اپنی عمر کی صرف 34 سال ہے۔ تو ہمیں آج تک کسی میئر کا نہیں پتا، مجھ سے شاید کوئی پوچھے کہ لاہور کا فلانا میئر کب تھا، میں لاہور سٹی میں رہ رہا ہوں، تو مجھے سب کا بھی نہیں پتا ہوگا، میئر سے کسی کا کیا لینا دینا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک میئر نیو یارک کا ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک گلوبل ایک اس کی ایک ویو آئی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا جیسے میرے خیال امریکہ کے صدر کے بعد میں نے دوسری دفعہ اس طرح محسوس کیا کہ امریکن صدر کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ والا الیکشن شاید آلموسٹ اتنی ہی اس کو بھی ہائپ مل گئی تھی جتنی کہ امریکن صدر کے الیکشن کو ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی اکیلے کی ایفرٹس ہے۔ اس نے مہم بڑی زبردست طریقے سے چلائی، مہم ایسے چلائی کہ اس نے ڈور ٹو ڈور، اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ اس نے سفر کیا، لوگوں سے ملا، اور بڑا ہی کیجول اور بڑا ہی لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ ملا، اور جس سے لوگوں میں بہت ہوا اس کو، کہ سب نے اس کو، خاص طور پہ نوجوانوں نے اس کو بڑا سپورٹ کیا، پسند کیا۔ اور وہ وقت گزرتے گزرتے کچھ ہی عرصے کے اندر اس نے خود بتایا کہ مجھے 90,000 کے لگ بھگ میرے جو تھے والنٹیئرز جو تھے نا وہ پیدا ہو گئے، جبکہ یہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور اکیلا یہ نکلا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، اکیلا ہی چلا تھا جانوے منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو وہی والی بات، اکیلا ہی چلا تھا یہ جانوے منزل مگر، اور اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ چلا، اور وہ پھر چلتا گیا اور کارواں بنتا گیا، اور 90,000 کا اس کو ملا، اور پھر ایک دھوم مچ گئی پورے کے پورے نیو یارک سٹی کے اندر، ہلا کے رکھ دیا اس نے اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسٹیبلشمنٹ اس کی بہت زبردست دشمن تھی، جس طرح پاکستان میں عمران خان کی دشمن اسٹیبلشمنٹ، وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ایسے لوگوں کی جو انقلابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نئی آواز ہوتے ہیں، نیا چہرہ ہوتے ہیں، اور کسی کے ساتھ کمپرومائز کر کے نہیں آ رہے ہوتے، جن کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ ان ایسے لوگوں کو، طاقتور طبقے، اور کنزرویٹو طبقے، اور مالدار طبقے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان سب کا آپس میں نیکسس جڑا ہوا ہوتا ہے، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، اور پھر بزنس مین، یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور لیکن جب کوئی بندہ ان میں سے کسی کا بھی نہ ہو تو یہ سارے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کا فینومین ہے، یہ پاکستان کا نہیں ہے۔ پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ گند مچ چکا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا فی الحال میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر شروع ہوا تو وہ تو اتنا گند ہے کہ وہ صبح ہو جائے گی اور کہانی ختم نہیں ہوگی پاکستان کی۔ تو ہم ابھی موضوع کو اسی طرف رکھتے ہیں۔ تو اس نے مہم چلائی، اور پھر 90,000 والنٹیئرز بھی بن گئے۔ اچھا، اس کو الیکشن لڑنے کے لیے ہمیشہ پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے، دنیا بھر میں فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے طاقتور لوگ، اور بعد میں مفاد اٹھانے والے لوگ، جو الیکشن کے بعد جنہوں نے مفاد اٹھانے ہوتے ہیں، وہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ اب اس کو فنڈ کس نے کرنا تھا، کیونکہ یہ جو باتیں وہ کر رہا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھیں، وہ تو طاقتور طبقات کے خلاف تھی، تو اس کو فنڈ کس نے کرنا تھا؟ لہٰذا اس کو تو دمڑی بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو بڑے بڑے فنڈ دینے والے تھے، اس کی بجائے عام لوگوں نے، لے مین نے، عام لوگوں نے، اور بالکل آرڈنری لوگوں نے اس کو ڈونیشنز دیے، اور اس طرح دیے
کھل کے نہیں, وہ تھوڑے تھوڑا جو ہے قطرہ قطرہ مل کے وہ کہتے ہیں قطرہ دریا بن جاتا ہے, وہ دریا کی طرف قطرہ قطرہ جمع کر کے وہ دریا بھی بنا اور وہ الیکشن جیتا بھی, اور حیران کر دیا پوری دنیا کو اس نے. تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, یہ پازیٹیو سائنس ہے دنیا بھر کے لیے, ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ اس میں پاکستانیوں کے لیے بھی میسج ہے, اس لیے میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہمارے ملک میں اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ جو پرانا جو اسٹیٹس کو کا طبقہ ہے ہمارے ملک میں, اور جنہوں نے قبضہ کیا ہوا پورے نظام کو, اور وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اس کو. تو میں ان نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو وہاں پر ایک بندہ اٹھا, یہاں پر تم لوگوں نے یہ مہم چلاتے رہنا ہے, نہیں ڈرنا نہیں جھکنا, اور الٹیمیٹلی تم ہی جیتو گے, تم ہی کامیاب ہوگے, تمہیں ہرا نہیں سکتا کوئی, تم تو ہو بڑھنے والے, تم نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے, اور یہ جو ختم ہونے والے ہیں, یہ جو پرانا طبقہ ہے اس نے الٹیمیٹلی ختم ہی ہونا ہے, تم نے بڑھنا ہے, انہوں نے ختم ہونا ہے. تو لہذا تمہیں اپنی فتح کا پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ تم نے بڑھنا ہی پڑھنا ہے, تم نوجوان ہو, تم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, اور پرانا طبقہ جو ہے, یہ جو 20ویں صدی کا طبقہ اس میں ختم ہونا ہے, یہ گند ختم ہوگا اس ملک سے بھی, وقت زیادہ دور نہیں ہے. تو آپ لوگ ایکٹیو رہیں, اور جو حق ہے جو سچ ہے اس کا ساتھ دیتے رہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کسی کی وہ کسی کا کوئی جملہ کسی وقت بڑا کام کر جاتا ہے, کسی کا کوئی نعرہ بڑا کسی وقت کام کر جاتا ہے, جیسے بھٹو نے 70 کی دہائی میں اچانک نعرہ لگا دیا, روٹی کپڑا اور مکان, 3 لفظ سے لوگوں کو بھا گیا. اسی طرح سے کوئی وقت میں کوئی چیز کوئی بات ایک دم سے, یہ جس وقت مہم چل رہی تھی اس کی انتخابی مہم, اور جب ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس آئے وہاں پر, اور انہوں نے اپنے بتایا جی میں اسرائیل جاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا جیتنے کے بعد, تو وہ سب جوئش لابی کو خوش کر رہے تھے. یہ وہ واحد آدمی تھا جس نے کہا کہ جی میں تو نہیں جاؤں گا. تو جس نے کیا کہا, اس نے بڑا سادگی کے ساتھ کہا کہ جب اس سے پوچھا, اس نے 2-3 دفعہ پوچھا, اور جان بوجھ کے جو پوچھنے والی تھی, جب تینوں کینڈیڈیٹس کو بلا کے سامنے سے پوچھا, اور وہ پیچھے سے انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے کوشچن پوچھ کے اس کی منہ سے کوئی غلط جواب نکلے گا, اور پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ تو مسلمان ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو ڈھمکاں ہے, یہ تو پرانی سوچ کا آدمی ہے. لیکن اس نے بڑا کمال طریقے سے جواب دیا. وہ کیا تھا, جب اس نے پوچھا کہ کون سی کنٹری یا ملک کو وزٹ کرو گے جیتنے کے بعد, تو پہلے والوں نے تو وہ اسرائیل کا کہا, وہ پہنچیں گے جی وہاں پہ جا کے اسرائیل پہنچیں گے اور وہاں جا کے زیارات کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جب اس سے پوچھا, اور 2 دفعہ 3 دفعہ سے چلاکی کے ساتھ پوچھا, تو پھر اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ اسرائیل نہیں جاؤں گا, نیو یارک میں ہی رہوں گا, اور یہاں جوز سے میں بات چیت کروں گا. اور ایگزیکٹ ورڈز کے I would stay in I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs. ٹھیک ہے جی, پورے نیو یارک میں ملوں گا. پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں جوز سے بھی ملوں گا, یہ سارا کچھ کروں گا. یہ اس بات نے بہت لوگوں کو فیسینیٹ کیا اور اٹریکٹ کیا, اس باتوں نے انفلوئنس کیا. تو نئی سوچ ابھر رہی ہے دنیا بھر میں, پاکستان میں بھی ابھر رہی ہے, لیکن یہ جو 90 کی دہائی میں رہنے والے, پچھلی صدی میں رہنے, وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جیسے ٹرمپ کو بھی سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ یہ نوجوان کیسے جیت گیا. وہ بڑے غصے میں ہے اس وقت, اور ساری طاقتیں مل کے اس کو ناکام بنانے کی کوشش میں لگی رہیں گی, اور اکٹھی ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کو جیت تو گیا ہے, اب اس کو کسی طریقے سے جو اس نے پرومس کیے ہیں, جو وعدے کیے ہیں, جو سلوگن میں اس نے باتیں کی, وہ مکمل نہ ہو جائے. اگر وہ مکمل ہوگی, یہ پھر پوری امریکہ میں ایک مثال بن جائے گا. تو وہ ایک اس کو روکنے کے لیے اب پوری طاقتیں ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں گے. لیکن خیر, آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی ہے کٹھن قوموں کی زندگی میں. اقبال کہتے ہیں کہ جب نیا زمانہ اور نئی چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں نا, تو آئین نو سے ڈرنا, نیا طرز زندگی اور نئی زندگی کے جو پیٹرن شروع ہونے لگتے ہیں, جو ویوز آتی ہیں, اس کے آگے لوگ ڈر جاتے ہیں, پرانے لوگ ڈر جاتے ہیں. منزل یہی ہے کٹھن قوموں کی زندگی میں, جب قومیں اس سے ڈر جاتی ہیں. لیکن جو بہادر سمجھدار قومیں ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اٹ از اے نیڈ آف دی آر, یہ نیڈ آف دی آر ہے, اور اسی کے ساتھ چلنا ہے آگے, یہی نظام آگے آنا ہے, یہی لوگ اور اسی نسل نے سنبھالنا ہے. پرانی سوچ نے مرنا ہے. لمبی بات ہے, پھر آتا ہوں موضوع کی طرف. اس نے چند ایک باتیں کہی تھیں جو وہ بتانا بڑے ضروری ہے کہ کس نے کیا اس وقت باتیں کی تھی جب یہ الیکشن لڑ رہا تھا. اس نے کہا تھا جی فیئر فری سٹی بسز, یعنی کرایہ شرائے نہیں لوں گا, بس فری, کئی ممالک کے اندر فری سسٹم ہے, یورپ کے اندر بھی ہے جہاں پہ فیئر فری سٹی بسز ہوتی ہیں. یونیورسل پبلک کیئر, ٹھیک ہے جی, یونیورسل پبلک کیئر کی بات کی تھی اس نے. پھر سٹی اونڈ گروسری سٹورز, ٹھیک ہے جی, اپنے ان کے گروسری سٹورز ہوں گے سٹی کے اپنے, ٹھیک ہے جی. رینٹ فری
آن رینٹ، رینٹ فری آن رینٹ اسٹیبلائزنگ یونٹس تھے. کیا جی وہاں پر رہائش کا بڑا مسئلہ ہے نیو یارک کے اندر. لوگ کرایہ دینے سے، اتنا مہنگا سٹی ہے، دنیا کے مہنگا ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے، تو وہاں پر لوگوں کے لیے کرایہ دینا ہی مسئلہ ہے. اور وہ لوگ جن کے اپنے گھر ہیں، وہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں یا اپنی ان کی بلڈنگز ہیں، وہ پیسے پہ پیسہ جمع کرتے 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 امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو بیچارے لوگ دوسرے شہروں سے یا دوسرے ادھر ادھر سے آ کے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا بعض اوقات. اور تقریباً 35,000 یا 50,000 ہا کے لوگ قریب لوگ سڑکوں، فٹ پاتھوں پر اور ادھر ادھر سو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے بھی اس نے بات کی ہے. پھر $30 منیمم اس نے کہا ویجز 2030 تک ہونی چاہیے. ایل جی بی ٹی رائٹس کے لیے بھی اس نے اس کو سپورٹ کیا. پھر کمپریہنسو پبلک ریفارم کی اس نے بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ٹیکس انکریز آن کارپوریشنز اینڈ دوز، وہ جو $1 ملین سے زیادہ اینولی سالانہ جو کارپوریشن پیسہ کما رہی ہے ان کے اوپر انکریز کرے گا، تاکہ ان سے پیسہ لے کر ان پر خرچ کرے جن کے پاس نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے. پھر اس کے بعد جی یہ تو اس کے مین جو تھے میں نے بتا دیے سارے، اور مین گفتگو بھی ہماری اب ہو گئی. اب اس کا تھوڑا سا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں. پاکستان میں اس فینومینا کا، یہ جو فینومینا ہوا ہے نیو یارک میں، اس کا ہم اگر دیکھیں تو وہ کسی شکل میں وہ اب کے پی میں ظہور ہوا ہے. اس کا کے پی میں ظہور ہوا ہے. سہیل آفریدی جو کے پی کا وزیر اعلیٰ یا چیف منسٹر ہے، وہ بھی ینگ لڑکا ہے، عام لوگوں میں سے ہے. اس کا کوئی بیگیج نہیں ہے کرپشن کا، فائنینشیل، مورل اور کسی طرح کا کوئی بیگیج نہیں، اس لیے وہ ڈر بھی نہیں رہا. اگر اس کا کوئی کرپشن مورل ہوتا یا فائنینشیل کرپشن یا یہ وہ، اور اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں کہ سیاست میں اس کا کوئی ابا، اس کا اماں، کوئی چاچا ماما تایا سیاست میں نہیں، وہ تو ٹرائبل ایریا کا رہنے والا آدمی ہے، لڑکا ہے، اور وہ بھی ینگ لڑکا، اسی کی ایج کا لڑکا یہاں پر ہے، اور وہ بھی نہیں ڈر رہا، اور وہ بھی ایک انقلابیہ. تو ہمارے ہاں اس کا متبادل یا اس کی ایک شخصیت کا ایک جو ہے ہمارے پاس، وہ سہیل آفریدی ہے. اللہ اس کو بھی کامیاب کرے. بڑے اس سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں عوام نے، پاکستان کے پی کے لوگ. اچھا ایک لفظ میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ، کے پی کا مطلب ہے خیبر پختونخوا. تو کچھ لوگ کے پی کے بولتے ہیں، تو کے پی کے نہیں ہوتا، کے پی خیبر پختونخوا. یہ کے جو ایک فالتو ڈالتے ہیں یہ نہ بولا کریں، کے پی بس. کے پی کا مطلب خیبر پختونخوا. یہ دو لفظ ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک لفظ، تو کے پی یہ تین لفظ نہیں. خیبر پختونخوا کا کے پی کے نہیں، کے پی. بعض کتابوں میں اسٹوڈنٹس کیونکہ میں دیکھتا ہوں وہ غلط لکھتے ہیں کے پی کے، ٹی وی پہ بھی بول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اینکرز بھی بول رہے ہوتے ہیں کے پی کے، تو کے پی بس. اب اس بات کو بھی مکمل کرتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے، نوجوانوں، آپ لوگ مستقبل ہو پاکستان کا، اور یہ فینومینا اگر نیو یارک سٹی میں آیا، یہ فینومینا پاکستان میں سہیل آفریدی کی شکل میں آیا، تو یہ آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں بہت سارے زہران ممدانی پوری دنیا میں چاہیے، ہمیں بہت سارے سہیل آفریدی پاکستان میں چاہیے. ایسے ہی لوگ جب آئیں گے اور ایسے ہی لوگ آئیں گے تو پرانا انداز سیاست، طرز سیاست ختم ہوگا، اور نئے لوگ آئیں گے، نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے، اور انہی کا حق ہے کہ آگے بڑھیں. اب وہ پرانی سوچ اور پرانے لوگ، وہ نیکسس بنانے والے لوگ، وہ مال دولت اکٹھا کرنے والے لوگ، وہ سب ختم ہونے چاہیے، اور ان کے ہاتھ سے یہ چھننا چاہیے یہ طاقت کا جو ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بات ختم کروں گا اقبال کے شعر پر کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یعنی جس کو ہم اردو میں، انگریزی زبان میں کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ. وہ نوجوانوں، وہ امریکہ میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، دنیا بھر میں جہاں ہو، آپ کا ہی مستقبل ہے، آپ کا ہی آنے والا وقت ہے. یہ 21ویں صدی آپ کی، آپ کامیاب ہو، اور جو کرتے رہو، اللہ آپ کو کامیاب کرے. وما لنا الا البلاغ.